کی معاونت سے معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں۔ کل چین نے پاکستان کو $600 ملین رول اوور کیے ہیں۔ پاکستان کے ذخائر میں $600 ملین کا اضافہ ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پہلی اسپورٹس یونیورسٹی کے اجرا کی تقریب سے خطاب، کہتے ہیں کھیلوں کے شعبے کے لیے 5 ارب مختص کیے ہیں۔ نوجوانوں نے کھیل کے میدان میں پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں بلند کیا۔ سی پیک پاکستان اور خطے کے لیے انتہائی اہم منصوبہ ہے۔ سی پیک کے تحت 8000 میگا واٹ بجلی پیدا کی گئی۔ مسلم لیگ نون کے 4 سال میں 11000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل کی۔ سی پیک کے ذریعے پاکستان توانائی شعبے میں خود کفیل ہوا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کا اسلام آباد میں سی پیک سیمینار سے خطاب۔ سندھ کے وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ شہجیل عام میمن کا کہنا ہے پیپلز پارٹی صرف آئین پاکستان پر عمل کرتی ہے۔ اسمبلی تحلیل سے متعلق وزیر اعلیٰ مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے۔ جو آئین میں لکھا ہے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ آئین سے ہٹ کر کوئی بھی فارمولہ نہیں آئے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس قابل سماعت قرار۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج قدرت اللہ نے فیصلہ سنا دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 20 جولائی کے لیے نوٹس جاری۔ فواد چودھری کی الیکشن کمیشن کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے۔ فواد چودھری کو 20 جولائی کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے کا حکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو فون۔ وزیر اعظم کی پنجاب کے سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن وفاق کے برابر کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تنخواہوں کے معاملے کو دوبارہ کابینہ میں لے جانے کی یقین دہانی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نئی مردم شماری کے نتائج آ بھی جائیں تو حلقے یہی رہیں گے۔ حلقوں میں اضافہ یا کمی کے لیے آئینی ترمیم کرنی پڑے گی۔ تحریک انصاف کو الیکشن میں ہونا چاہیے۔ عوام ووٹ کی طاقت سے فیصلہ کریں کہ ان کو ملک میں یہ فتنہ چاہیے یا جمہوریت اور امن۔ رانا ثناء اللہ کس حیثیت سے کہہ رہے ہیں کہ مردم شماری کے نتائج ظاہر نہیں کریں گے؟ شفاف مردم شماری قوم کا حق ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی وزیر داخلہ پر تنقید، کہا پیپلز پارٹی صرف کراچی کو لوٹنے کی نظر سے دیکھتی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے مردم شماری کو ٹھیک اور حلقہ بندیوں پر عمل تیز کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے پی سی بی ممبران ظہیر پتافی، خرم سمرو، کریم اللہ خان کی ملاقات۔ مراد علی شاہ کی ممبران کو نیاز اسٹیڈیم حیدرآباد میں پی ایس ایل میچز کا انعقاد ضرور کرانے کی ہدایت۔ ممبران سے گفتگو میں کہا سندھ کے کھلاڑیوں کو بھی کرکٹ میچز میں مناسب مواقع ملنے چاہیے۔ سندھ پریمیئر لیگ کو بھی پی سی بی کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک کے بیٹے نے سوشل میڈیا پر پارٹی ارکان سے متعلق لسٹ کو جعلی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں گزشتہ روز پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا پہلا مشاورتی اجلاس تھا۔ سوشل میڈیا پر پارٹی ارکان سے متعلق لسٹ میں صداقت نہیں، وائرل لسٹ مکمل طور پر فیک ہے۔ ثانیہ 9 مئی سے متعلق مزید تصاویر سامنے آ گئیں۔ ملزمان نے عسکری ہسپتال، ایئر فورس بیس سرگودا اور عسکری تعلیمی اداروں کو بھی نہیں بخشا۔ 9 مئی کو پاک امارت ہسپتال کی عمارت کو نقصان اور ملکہ اسٹینڈ بائی جنریٹر روم کو آگ لگائی گئی۔ بیشتر تصاویر زیر حراست ملزمان کے موبائل فون سے فورنزک کے دوران برآمد ہوئیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کے اعتبار سے پاکستان مزید کمزور ہو رہا ہے۔ جنگلی حیات سے متعلق عالمی ادارے ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ پاکستان کے حکام نے خبردار کر دیا ہے۔ کہتے ہیں پاکستان ان 50 ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے ہر شعبے کو متاثر کر رہی ہے۔ ہم نے دریاؤں میں ہوٹل اور گھر بنا دیے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کے درمیان توانائی، دفاع اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں معاہدوں پر دستخط۔ سعودی ولی عہد نے خود گاڑی چلا کر ترکیہ کے صدر کو ان کی رہائش گاہ چھوڑا۔
तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं अफगान तालिबा की जिम्मेदारी है कि अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगाह ना बनने दें। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा का ईरानी पुलिस की रिपोर्ट्स पर तशवीश का इजहार। कहा लगता है ईरान हुकूमत ने हालिया एहतजाज से कुछ नहीं सीखा। हिजाब पहनने के लिए जबरदस्ती पाबंद किया जा रहा है। टेस्ला ने तवील इंतजार के बाद अपनी नई सवारी साइबर ट्रक के नाम से पेश कर दी, जो मुकम्मल तौर पर बरकी गाड़ी भी है। 2019 में एल्वन ने साइबर ट्रक का मॉडल अवाम के सामने पेश किया था। एक बड़ी धाती ज्योमेट्राइज साख्त दिखाई देती, जिसके नीचे गोया पहिए लगा दिए गए हैं। इसका बैरूनी ढांचा स्टेनलेस स्टील की फर्श से तैयार किया गया है। हुमायूं सईद और अदाकारा यमुना जैदी अब ड्रामा शायकीन को एक साथ स्क्रीन पर नजर आएंगी। यमुना जैदी का सोशल मीडिया के जरिए हुमायूं सईद के मद्दे मुकाबिल काम करने का ऐलान। लिखा, आने वाले नए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन का ऐलान करते हुए बहुत खुश हूं। और टेस्ट क्रिकेट में संगमील अबूर करने पर साथी खिलाड़ियों की सरफराज अहमद और अब्दुल्ला शफीक की हौसला अफजाई। इमामुल हक ने विकेट कीपर सरफराज अहमद को तोहफे में छोटा बैट पेश किया, जिस पर 3000 रन के अल्फाज दर्ज थे। 1000 रन मुकम्मल करने पर सरफराज अहमद ने अब्दुल्ला शफीक को भी छोटा बैट दिया। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद।